بعض اوقات لوگ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کوئی دوسرا شخص موبائل میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے؟ اگر کوئی موبائل استعمال کر رہا ہو تو دوسرا شخص اس کے موبائل میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. اب میں اب گھبرائی نہیں، میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ حدیث پاک میں کہ جو کسی کے خط کو دیکھتا ہے وہ آگ کو دیکھتا ہے، تو کسی کا لیٹر اس کو تو مطلب بلا یعنی ایک کی اجازت بھی کافی نہیں ہوئی نا، کہ اس کا راز ہوگا تو آپ تھوڑی پڑھا سکتے ہیں. خیر تو اس کو دیکھنے سے تو منع فرمایا. اب اگر موبائل میں کوئی واقعی ایسی تحریر ہے جو کسی نے اس کو تحریر کی ہے، ٹیکسٹ میسج ہے اس کا، تو وہ تو نہیں پڑھ سکتے. تو اب اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جیسے کہ خوبصورت سے وہ جاری ہوتے ہیں ٹیکسٹ، بعض اوقات حدیث لکھی ہوتی ہے، بزرگوں کو قول لکھا ہوتا ہے، وہ مدنی پھول ہوتا ہے اور اس کو نظر آیا تو اب یہ برابر بیٹھا تو یہ بھی پڑھنے لگا، تو اس کی ممانعت کی جائے گی یا کیا؟ بالکل کی جائے گی. اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ جبکہ نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، نظر پڑی اور پتا چلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کیا کریں؟ تو بھی منع ہی کیا جائے گا. وہ منع کیا جائے گا کیونکہ تو ہر کوئی تو جھانکنے کی دیکھے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو، تو یہ تو اجازت نہیں ملے گی اس چیز کی. ہو سکتا ہے جی. آپ امیر سنت ایک دفعہ تو ایسی خوبصورت تربیت فرمائی تھی کہ کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے کہ امیر سنت ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ مجھے پتا ہے کہ امیر سنت میرے ہی بارے میں پرچی لکھ رہے ہیں، یعنی مجھے ہی کچھ دینا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ عمران تم بھی مت دیکھو کہ میں تمہارے بارے میں بھی کیا لکھ رہا ہوں، کیا پتا لکھوں اور بعد میں مجھے ایسا ہوگا یار یہ لکھ کر نہیں دینا اور میں مٹا دوں، تو پھر وہ بات میرے کو مٹا نہیں دی، تم نے پڑھ لی، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. تو اتنی مطلب کہ اس چیز میں بندے کو رازداری کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن یہ تانگ جھانک تو ڈیفینیٹ ایسا ہے کہ بس دروازہ نہیں چھوڑتے، تانگ جھانکتے ہوئے تو موبائل کہاں تو چھوڑیں گے یار. مٹایا ہے نا، اس مٹے ہوئے کو بھی نیچے سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہوں گے یار یہ مٹایا کیا ہے، تجسس. عجیب ہے. اس میں موبائل والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ تو تقریباً آپ اسکرین کے اوپر پروٹیکٹر تو لگاتے ہیں نا، پلاسٹک لگاتے ہیں یا کانچ کا لگاتے ہیں تاکہ وہ موبائل کی اسکرین آپ کی سیف رہے. تو ایک یہ پرائیویسی پروٹیکٹر آتا ہے، یہ لگا لیا کریں. اس میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ جھانکے گا بھی نہ تو اس کو موبائل میں اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا، موبائل میں کیا لگا ہوا لکھا ہوا یہ زیادہ تر اس کو نظر نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کے سامنے موبائل کی اسکرین کو اور زیادہ واضح نہ کر دے، یہ پورے کا پورا اوپر آ کر دیکھنا شروع نہ کر دے. پھر تو آپ اور وہ ہے کہ بھائی تم اتنی گردن آنے کی کیا ضرورت ہے، میں موبائل ہی آپ کے پاس لے جاتا ہوں، بھائی آپ لے لو کیا چاہیے آپ کو دیکھ لینا. تو یہ پرائیویسی یہ بنا بھی شاید ایک کسی وجوہات کی وجہ کی بنا پر ہوگا، اور یہ اب بہت زیادہ اس میں سیف آپ بھی پرسکون ہو کر کام کرتے ہیں نا، تاکہ کوئی اگر خدا نہ کہتا کوئی تھوڑا دور بیٹھ کے جھانک بھی رہا تو اس کو جھانکنا ہی ہوگا، باقی شاید نظر اس کو اتنا کچھ آئے گا نہیں. تو یہ اپنا پھر انتظام ہم خود بھی کر لیں. یہ اپنے بھلے وہ بلیک آؤٹ ہے اس میں جو بھی ہے، پھر بھی اگر کوئی جھانکے گا ہے نا تو تیسرا جو دیکھے گا وہ لے گا یار یہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے بھی مطلب تہمت کی جگہ سے بھی بچنا ہی چاہیے. پاکستان کے باہر بعض ممالک میں حضور قانون یہ بنا ہوا ہے، بلکہ جیسے کہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کرے یا شوہر بیوی کا موبائل چیک کرے، یہ قانون جرم ہو گیا ہے. اور اسی صورت میں تو گھر کے گھر ٹوٹے ہیں اور لاس بن گئے کہ بیوی بھی بغیر شوہر کی اجازت کے اس کا موبائل چیک نہیں کر سکتی اور شوہر بغیر بیوی کی اجازت کا موبائل چیک نہیں کر سکتا. تو شریعت کا قانون موجود ہے، کچھ بھی مطلب اس میں موبائل میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ شکوک اور وہم اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ پاسورڈ بھی لگا نہیں. گھر کا ماحول اللہ کرے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا پاسورڈ لگانے کی ضرورت بھی نہ ہوگا کہ اتنا مطلب امن ہو گھر میں. اب گھر کے اندر امن نہیں ہے، یعنی گھر میں گھر کے افراد ایک دوسرے سے امن میں نہیں ہے کہ نہ جانے میرا موبائل کون چیک کر لے گا. اور بتائیے کہ جب گھر کی چار دیواری میں چار افراد مل کر امن قائم نہیں کر پا رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے، ایک دوسرے کی عزتوں کی اور ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بطور امین پیش نہیں کر پا رہے، گھر کی چار دیواری کا یہ حال ہے، بات تو میرے ملک اور دنیا بھر کی کرنے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ماں بیٹی کا چیک کرے کہیں یہ سمجھے، لیکن یہ بھی چیک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ویسے ہی چور کی 14 نظریں. آپ بیٹی کا چیک کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو بیٹی منہ سے کھاتی ہے، ناک سے نہیں کھاتی. پانی بولتی ہے، مم نہیں بولتی، سمجھدار ہو گئی ہے تو فوراً وہ میسج کرے گی، ڈیلیٹ کر دے گی، میسج کرے گی ڈیلیٹ کر دے گی کہ میں پکڑی جاؤں گی کہیں.
ارے یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کو آئیڈیا نہیں دے رہا, وہ مطلب کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک یا تو موبائل نہ دلوائے جائے, 100 سونار کی 1 لوہار کی, واقعی نہیں دلوانا چاہیے. اگر موبائل دلوایا ہے تو شریعت کے قاعدے پیش نظر رکھنے ہوں گے کہ اب اس کو چیک کرنا, واٹ از دس, تو اس کو اپنی پرائیویسی کی کیا اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو جس وجہ سے آپ چیک کرتے ہیں سمجھے وہ شک شبہ ہے, لیکن اور بہت ساری باتیں اس کی اپنی پرائیویٹ ہو سکتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو اولاد نہیں دکھاتی, اور وہ شرن کو اس میں گناہ نہیں ہوتا, اسی پرائیویسی ہوتی ہے. جیسے کوئی اس کو مرض لگا ہے, اس مرض کا وہ کسی طبیب سے علاج کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے, اور وہ مرض ایسا ہے کہ وہ بتاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے, نہ وہ ماں کو بتانا چاہے نہ باپ کو بتانا چاہے, تو آپ وہ چیک کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. تو یوں بھی مطلب یہ نہیں کہ بس دلایا نہ جائے, اولاد کو موبائل سے بچانا انسب بہت اچھا ہے. دلایا تو اب یہ کہ چیک کرنے کی اجازت, تو وہ اپنا مٹاتا رہے گا, ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی ہاتھ میں آنے دے گا آپ کو. پھر آپ پوچھیں گے مٹایا تو نہیں تھا, اب اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا, نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مٹایا, ڈیلیٹ نہیں کیا. اب یہ روز آپ پوچھیں گے, روز بیچارہ وہ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے مطلب کام وہ کیا جائے جس میں اللہ اور رسول کی فرما برداری, اور سوچ سمجھ کر عقل سے ہوشیاری سے آدمی کام کرے کہ میری آخرت کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کیا والدین اور استاد بھی اولاد کی یا شاگرد کی اصلاح کی نیت سے یا ان کی تربیت کی نیت سے یا کوئی ادھر ادھر تو نہیں جا رہے اس نیت سے اس کے موبائل کی ہسٹری یا اس کے موبائل کے اندر کسی بھی قسم کی وہ تانگ چھانگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, والدین کو بھی نہیں ہے اور استاد کو بھی نہیں ہے؟ نہ پیر صاحب کو اپنے مریدین کی ہے کہ وہ جھانکتا رہے, پیر صاحب کی میں اصلاح کروں گا, کیوں خواہ شبہات پالے پیر اپنے مریدوں کے بارے میں, استاد شاگردوں کے بارے میں, ماں باپ اولاد کے بارے میں. اس کا آپ کی تربیت میں فرق ہے نا کہ آپ کی اولاد کے لیے آپ کو خطرات کھڑے ہو گئے, تو اپنے آپ کو کوسو نا, اس کو کیوں بیچارے کو مطلب اس کا جینا زہر بنا دیا. وہ تربیت کے حوالے سے جیسے نگرانی شورا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتے, تو اب یہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح تو اس میں موبائل تو مجبوری بعض اوقات ہو جاتی ہے مختلف امور کی وجہ سے دلانے کی, تو اب یہ جو تربیت کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں کہ کیا اس لیے کہ اگر ایسی کھلی چھوٹ دے دیں گے تو بعض اوقات اس کا جو یوز ہے وہ درست نہیں ہوتا, تو اس سے پھر کیسے روکیں؟ تربیت کلاس میں ہوتی ہے, کسی بیٹھک جی. سرکار بیٹھک میں ہوتی ہے. اب ایک آلہ ہے, میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بیچارے اس کو کوئی بیماری ہے, وہ علاج کریں گے, ہر چیز آپ اس کو چیک کریں گے. اس میں مسئلہ یہ نا کہ جو واقعی اس کی کوتاہی ہے وہ تو مٹا دے گا, تو یار مطلب مم نہیں بولتے پانی کو, تو وہ جو بھی ایسی بات کرے گا یا تو واٹس ایپ کال پہ بات کرے گا یا مطلب یہ کہ میسج دے کر فوراً کا. میں خود اپنے پیغامات کسی کو دینا ہوتا ہے نا اس طرح بھائیوں کو, بعض اوقات حاجی عمران کو بھی دینا ہوتا ہے, میرے کو لگتا ہے کہ یار یہ پرائیویٹ ہے, کوئی اور نہیں تنظیمی ہے جو بھی ہے, میں فوراً اس کو ڈیلیٹ کر, میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک لکیر لگ گئی ہے, ایک لکیر آ جانا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام یہاں سے نکل گیا, اب چاہے ہوا میں ہے, اب میں مٹا دوں گا اس کو پہنچ جائے گا. اگر ڈیلیٹ ایوری ون نہیں کیا تو ڈیلیٹ فور می کیا تو اس کو پہنچ جائے گا, تو میں مٹا دیتا ہوں کہ یار میرا یہ بھی پکڑ لیتے ہیں وہ بھی پکڑ لیتے ہیں, بچہ بھی اٹھا لیتا ہے, تو یہ سارا ہو کہ کوئی سن لے اس کو, میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے. تو اب یہ کہ میری تربیت کرنے کے لیے کوئی اس کو چیک کرتا رہے تو میں تو مٹاتا رہوں گا. تو اسی طرح جو مطلب بولتے چور کی 14 نظریں, تو وہ جو اس طرح کے اس میں جرائم کرے گا نا, میں تو خیر جرائم کی اپنے لیے میں پرائیویسی کہ وہ تنظیمی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ مٹا دیتا ہوں. تو اب یہ کہ کوئی پرائیویسی کرے گا بھی اور اگر وہ گناہ بری ہوگی تو وہ ایک تو خوف زدہ ہو کر کرے گا, اور پھر یہ کہ فوراً اس کو وہ ڈیلیٹ کر دے گا یا واٹس ایپ کال کرے گا یا کوئی اور صورت نکالے گا کہ جس سے مطلب یہ اس اگلے تک اپنا پیغام دے دے اور پیغام کی تبادلہ ہو جائے گا. تو آپ کی تربیت جو ہے نا وہ اس پر اٹیک آپ کر نہیں سکیں گے, وہ ہاتھ میں آئے گا ہی. اب وہ بیچارہ مطلب اس کا جینا زہر ہو جائے گا, وہ کہ ہر چیز اب چیک ہو رہی ہے, اور جو نہیں دکھانا چاہتا وہ دیکھ لیا جائے گا. یہ دیکھ یہ اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شرعی فتویٰ ہو کہ ہر صورت میں وہ پورا موبائل چیک کرے
اور اس کی تربیت ہی کرے تو اس سے بہتر نہیں کہ موبائل ہی لے لے اس سے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ویسے جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، لیکن میں جو عقل میں آیا میری وہ میں نے عرض کیا سمجھے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.